when you are asked to come out again in a month, or in 2 months, or in 3 months, Will come again? Yes. will you come again? Yes. Raise your hand if you're going to be here the next time you're called. We better have an even larger gathering, because I want you to tell those that didn't come that it was worth it. Because if those prisoners can see us, prisoners who have been through psychological torment, probably none so more than Dr. Afia, then this drive was worth it. Yes. And we want them to know that if our sister is not treated with dignity, we'll be back next week. Yes. And if we hear that she's assaulted again, we'll be back again. Yes. And if she's put in solitary confinement for over a month again, you better believe we'll be back here again. Yes. We'll be back here in larger numbers. Yes. And I have one more message specifically for Prime Minister Imran Khan. Where's that voice? Where's that promise? You have the power to invoke a prisoner exchange. You have the power to invoke her name Given by Allah. and to free her, as you have already said many times that she is an innocent woman and that you will do your best to bring her out. We're calling upon you in front of a prison in Fort Worth, Texas. We're calling upon you and saying, do what you promised to do. Do what you have the authority to do. Bring her home. ناظرین، امریکہ میں ڈاکٹر عمر سلمان کی قیادت میں مسلمانوں کا مظاہرہ ہوا، اور یہ مظاہرہ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے، جو کہ گزشتہ کئی برسوں سے قید ہیں، اور انہوں نے اس مظاہرے کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، جتنے مسلمان تھے، ان کے ساتھ یہ مظاہرہ بھی کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کو اپنا وعدہ بھی یاد دلایا جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ حکومت میں آئیں گے، جب ان کے پاس پاور ہوگی تو وہ اس مسئلے کو حل کرائیں گے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا، اور یہی وہ وعدہ ان کو یاد دلایا گیا ہے۔ اور یہ جو وعدہ یاد دلایا گیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، یعنی جو وعدے تھے جتنے بھی انہوں نے کیے، بہت سے ایسے وعدے ہیں جو انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے کیے تھے لیکن اب تک وہ مکمل نہیں ہو پایا، جس میں سے ایک عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ بھی ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے ایک بدنما داغوں میں سے ایک داغ جو ہے وہ عافیہ صدیقی ہے۔ یہ کسی اور کے چہرے پہ اوپر یہ کالک نہیں ملی ہوئی، ہمارے اپنے چہرے پہ ملی ہوئی ہے۔ اور عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ کو شاد ہوگا کہ جس وقت پاکستان سے وہ گرفتار کر کے جب وہ مسنگ ہوئی ہے اس ٹرین کے راستے کے اندر، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کا ہر لبرل، ہر سیکولر جو تھا عافیہ صدیقی کے خلاف بولتا تھا اور سمجھتا تھا کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کا لنک بنا ہوا ہے۔ اور اس دوران وہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اچانک جو ہے وہ ایک وہاں پکڑی گئی اور بگرام جیل کے اندر اس کو رکھا گیا اور بتایا گیا کہ وہ جو ہے یہ یہاں پر اس نے 2 امریکنز کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی ایک نہتی عورت نے انہی کی گن سے۔ پھر ایوان رڈلی جو تھی، جو مریم رڈلی، جو طالبان کی جیل میں قید رہی تھی، اور اس نے وہاں سے خبر نکالی کہ وہاں پر بگرام میں ایک عورت کو رات کو اس کی چیخوں کی بار بار آوازیں آتی تھیں اور پہ شدید تشدد کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، تو وہ جو ہے اس کو عافیہ صدیقی ہے۔ تو اس کی چیخوں کی آوازیں سن کے لوگ قیدی جو تھے ان کے دل دہل جاتے تھے۔ وہ پھر آئی وہاں اور اس نے عمران خان کے ساتھ لاہور کے پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس پریس کانفرنس کے اندر میں خود بھی تھا، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس موومنٹ کو لے کے نکلوں گا اور میں آگے جاؤں گا اور میں اس کو لے کے آؤں گا۔ ظاہر بات ہے عمران خان صاحب یہ پاور میں نہیں آئے تھے اور انہیں پبلک کی سپورٹ ضرورت تھی، اور عمران خان صاحب اپنے آپ اسی زمانے میں عمران خان جو تھے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک دھرنا بھی دیا تھا وہاں پر امریکہ کے راستے کے اندر طورخم کے اوپر، اور پھر وہ وزیرستان تک ایک مارچ بھی لے کے گئے تھے جہاں انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی آئے تھے، اور مکمل طور پر ایسے لگتا تھا کہ امریکہ کی جتنی بھی پالیسیز ہیں ان ساروں کے خلاف ہے۔ آج یہ عمر سلمان، اب یہ امریکن ہے، مطلب آپ دیکھیں نیو اورلینز کا پیدا ہوا ہے، بہت بڑا نام ہے اس شخص کا، اور اس شخص کی جو وہاں یقین اسلامک ٹرسٹ ہے اس کا یہ بانی ہے اور بہت بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے۔ اس نے وہاں پر اس جیل کے باہر باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ عافیہ صدیقی کے بارے میں ہمیں یہ اطلاعات ملی ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، سمیئر کیا گیا، سمیئر کا لفظ یہ سمیئر ہوتا ہے بہت شدید قسم کی زیادتی کی گئی، یا اس کو مارا گیا ہے اس کے ساتھ بہت، اور اس نے کہا ہے کہ اس ملک کے اندر ہم دوبارہ آئیں گے، ابھی ہم تھوڑے ہیں، کل پھر مزید آئیں گے، اور دیکھو اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے یہاں آنے سے اس میں مزید زیادتی ہوا ہے تو ہم مزید زیادہ تعداد کے اندر آئیں گے۔ اور پھر اس نے ایک اور آدمی کا نام لیا جس کا نام اور یہ صاحب انہوں نے اپنا وعدہ بھی جو عمران خان صاحب کا تھا وہ یاد دلایا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کے پاس طاقت بھی ہے، اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس معاملے کو نہیں ٹیک اپ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں یہی انہوں نے بات عمران خان صاحب سے کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 3 پروگرام کیے تھے اس کے لائر کے ساتھ،
امریکہ سے جو اس کا لائر ہے اس کو بلایا تھا خاص طور پہ یہاں پر، اور وہ میرے پروگرام میں آیا تھا اور پھر اسلام آباد گیا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ پاکستان گورنمنٹ مجھے اٹارنی کے طور پہ لے دے تو میں عافیہ صدیقی کو رہا کرا سکتا ہوں، اور میں نے اسامہ بن لادن کے ڈرائیور کو بھی رہا کرایا، 2-3 اور لوگوں کو بھی رہا کرایا۔ اس کے ساتھ ایک اور ہمارے دوست سیالکوٹ کے ہیں، وہ وہاں پر پریکٹس کرتے ہیں، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے بھی ایک خاص داؤد غزنوی، تو وہ داؤد غزنوی جو تھا وہ بھی ساتھ آئے، تو ان کا بھی میں نے 3 دفعہ انٹرویو کیا مختلف جگہوں پہ، اور کہا کہ اتنا آسان کیس ہے، لیکن شاید پاکستان جو ہے یہ سمجھتا ہے، جہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شاید عافیہ صدیقی رہا ہوگی تو پاکستان کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پتہ نہیں کون کون سے راز کھول دے گی، کہ مجھے کہاں سے پکڑا گیا تھا، مجھے کہاں لے جایا گیا تھا، میں پاکستان میں کس کس جگہ پہ رہی، پھر پاکستان سے بعد مجھے حوالے کیسے کیا گیا، اور میری انویسٹیگیشنیں کون کرتا رہا، یہ سارا۔ تو اصل مسئلہ ڈر یہی ہے کہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ عرصہ جو 2-2.5 سال کا عرصہ جو غائب ہونے کا ہے، وہ کہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ امریکہ میں نہیں تھی، وہ تو پاکستان میں تھی، اور اگر پاکستان میں تھی تو کہاں پر تھی، تو مشرف کی وہ ساری کے سارے کرتوت ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ جب ہم ڈینائل کرتے رہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو وہاں سے پکڑی گئی، وہ تو یہ ہوا، تو اور مدتوں اب آپ اندازہ کریں ہم اتنے ظالم لوگ ہیں، مدتوں ہم کہتے رہے وہ امریکن سٹیزن ہے، حالانکہ اس نے زندگی میں کبھی امریکن شہریت نہیں لی تھی، وہ پاکستان کی رہنے والی تھی۔ ہم نے اس چیز کو اتنا ایکسپلائٹ کیا، اور اس نے صحیح بات کی، اس نے کہا ہماری بہن ہماری بیٹی یہاں جیل کے اندر ہے، اور ہماری آواز اس کی جیل کے اندر تک پہنچنی چاہیے۔ ہم پوری بحث 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کی ایک بہن اگر جیل میں ہے تو کہتا تھا اگر تمہاری بہن ایک گھنٹے کے فاصلے پہ ہو تو کیا تم اس جیل کے پاس نہیں جاؤ گے؟ اگر 2 گھنٹے کے فاصلے پہ جاؤ گے تو اور یہ صاحب اس احتجاج کا اثر کیا پڑے گا ویسے؟ اس احتجاج کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں میری بات ہے، احتجاج کے اثر دیکھیں، اسلام کے اندر ایک بات یاد رکھیے، اسلام کے اندر قطعاً یہ نہیں کہا گیا کہ تم حکومت قائم کرو، اسلام کے اندر قطعاً نہیں کہا گیا کہ تم کیا فرما وما علینا الا البلاغ، بات پہنچا دو۔ احتجاج کا اثر پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، احتجاج کا اثر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، اور لیکن اگر آپ احتجاج نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من را منکم منکرن، جو شخص برائی کو دیکھے، جیسے عافیہ صدیقی ایک بہت بڑی برائی کا ایلیمنٹ ہے نا، ایک بہت بڑا ظلم ہے نا، انسانی حقوق کے حساب سے بھی ظلم ہے نا، تو کیا ہے وَجْذُرُّ بِيَدَيْهِ، تو پھر اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک لے۔ اب فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو پھر لسان دل زبان سے اس کو روکے، احتجاج کرے، باہر جا کے کھڑا ہو، جگہ جگہ بولے، ٹی وی پہ بولے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، لسان کا بھی بہت زیادہ کمزور ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا کہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم نے پراپیگنڈا کر کر کے ایک طویل عرصہ عافیہ صدیقی کو دل سے بھی برا کرنے والی صورتحال نہیں چھوڑی تھی، ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی بہت بڑی مجرم پکڑ لی ہے، بہت بڑی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس معصوم عورت کو اس کے پورے کا پورا ایڈرس کو اسٹڈی کی جائے تو یوں سمجھا جاتا تھا کہ جیسے ایک سمبل بنا کے پیش کیا گیا کہ ایک غریب مسکین آ گئی ہے 80 سال سزا دے دو۔ اب دنیا میں 80 سال سزا ہوتی ہے کہیں؟ کس جرم کی سزا؟ ایک وہ قتل جو اس سے ہوا ہی نہیں، جس کو صرف فائر لگے، جس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ اب یہ کیس اب وہ لے کے گھومتے رہے، میں سوچ رہا ہوں میں داؤد غزنوی کو پھر بلاؤں گا، اور ہم نے وہاں بھیجا۔ اور یہ صاحب عمران خان صاحب کی حکومت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیش رفت ہو سکے گی؟ بھائی میں نے آپ سے بتایا کہ پاکستان میں اس کا جو امریکن اٹرنی آیا ہوا تھا، اس کا ٹی وی پہ پروگرام کیا، وہ کہتا ہے کہ میں جب واپس امریکہ گیا تو مجھے 6 جگہ پوچھا لوگوں نے کہ تم موریا مقبول جان کے پروگرام میں آیا، میری انویسٹیگیشن شروع ہو گئی۔ اس کو میں اتنا رسک، اس نے اتنا رسک لے کے یہاں آیا، میں نے اتنا رسک لیا، اس کو بھیجا عمران خان کے حکمرانوں کے پاس، لا ڈپارٹمنٹ کے پاس، کہ اس کو ایک اٹارنی دے دو یار، فیل ہو جاتا ہے بندہ، ناکام ہو جاتا، کوشش تو کرو، لیکن نہیں کی کوشش کسی نے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی ہماری سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے؟ نہیں کوئی سنجیدہ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کا بھی میں کچھ کرتے ہیں، 1-2 دن میں پروگرام کریں گے ہم انشاءاللہ عافیہ کی صدیقی کی بہن کو بھی، داؤد غزنوی کو بھی، اور کچھ کریں گے امریکہ سے اس کے وکیل کو بھی ہم لیں کہ جو آخری وکیل تھا اس کے ساتھ، اور پھر بتائیں کہ کیا وہ کہتا ہے وہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھی، اگر اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا حوالہ دیا جائے، کیونکہ اس کو بنیادی طور پہ انہوں نے باقاعدہ اس کا ذہنی مریض بنا کے اس کو ذہنی مریض کے اسپتال میں رکھا، تو اس کی بنیاد پہ تو کیس بنتا ہے رہا ہونے کا، لیکن نہیں، ہم تو سیریس نہیں ہے نا، نہ ہماری بہن ہے، نہ ہماری بیٹی ہے، اور نہ ہماری کوئی اور ہے، ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو مسلمان نہیں، انسانیت کے ناطے جاتا ہے، ہماری تو انسانیت کے ناطے یعنی زبانی جمع خرچ ہوتی ہے بس، کچھ نہیں۔
میں نے آپ کو پورا میں ان سے کہوں گا کہ کل یا پرسوں اگر پروگرام کریں تو تینوں چاروں پروگرام جو ہیں ہم نے کیے ہیں اس کے ایکٹرس نکالیں، کوشش کریں کہ کل نکال کے دکھائیں، ہم اس کو داؤد غزنوی کو لیں اگر جب کل یا پرسوں نکالیں، اسی ہفتے میں نکال لیں، ہم ایکسر نکالیں کہ ہم نے کیا کیا اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے تھے اور وہ کیا چاہتے تھے، لیکن ایک لیٹر تک نہیں لکھ سکا۔ مجھے وہ لیٹر پتہ ہیں جو انہوں نے لکھ کے لا ڈپارٹمنٹ کو دیے تھے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ صاحب ایک بریک لیں گے، ہم ایک بریک ہم نے لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو اس کے بعد پھر مزید ایک اور جو ہمارا موضوع ہے، تیسرا موضوع، اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔